بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں آپ کو اردو کے لیکچر نمبر 7 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بیٹا، سبق کی طرف جانے سے پہلے چند سابقہ واقفیت پر ایک نظر۔ تو ہم آج شروع کرتے ہیں ایک کہانی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک کہانی بتاتی ہوں، پھر آپ اس میں سے اخذ کریں گے کہ یہ کیوں ہوا اور کس وجہ سے جو ہے تو ہوا۔ ٹھیک ہے، تو بیٹا کہانی کچھوا اور خرگوش۔ آپ نے سنا تو ہوگا، کچھوا جو ہے وہ ایک سست جانور ہوتا ہے، خرگوش بہت تیز ہوتا ہے۔ دونوں نے جو ہے تو وہ ریس لگائی، اور اس میں کیا ہوا کہ کچھوا جو ہے وہ جیت گیا۔ وہ کیوں جیتا؟ کیونکہ خرگوش کو اس بات پہ غرور تھا اور اس کی سوچ یہ تھی کہ میں تو جیتوں گا، مگر کچھوا یہ سوچ کر کہ میں بھی جیت سکتا ہوں، اس سوچ کے ساتھ وہ آگے بڑھا اور کچھوا جو ہے وہ بازی لے گیا۔ تو بیٹا، کامیابی کا راستہ ہی وہی ہوتا ہے کہ جب ہماری سوچ جو ہے وہ ہماری صحیح ہو۔ جب ہم صحیح سوچیں گے تو ہمارے ساتھ صحیح ہوگا، جب ہم غلط سوچیں گے تو ہمارے ساتھ غلط ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا اپنی سوچ پر پورا اختیار ہوتا ہے۔ ہم اچھا بھی سوچ سکتے ہیں، برا بھی سوچ سکتے ہیں۔ اگر کہیں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں پر اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، اور اپنی سوچ کو جو ہے وہ ٹھیک رکھیں۔ سوچ کا اور مزاج کا زندگی پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو منفی سوچ ہوتی ہے اس سے انسان کو بہت نقصان ہوتا ہے، اور جو مثبت سوچ ہوتی ہے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے دو بھائی ہیں، علی اور حامد، دونوں ایک آفس میں کام کر رہے ہیں۔ ایک بھائی جو ہے وہ اگر اچھا سوچتا ہے، اس کی غلطی جب نکالی جاتی ہے تو وہ اس پر اچھا سوچتا ہے اور اس سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ مثبت سوچ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسرا بھائی ہے علی، تو وہ جب اس کی سوچ کو اگر دیکھا جائے تو جب اس کی غلطی نکلتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس پر وہ غلط سوچنے لگ جاتا ہے کہ میری غلطی نکلی اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میں نے اتنا اچھا کام کیا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کی منفی سوچ ظاہر ہوتی ہے اور یہ صحت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ کیا ہے؟ مثبت سوچ۔ ٹھیک ہے، تو مثبت سوچ ہمارا سبق ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں الفاظ معنی۔ کھچا کھچ بہت زیادہ، بکثرت، جمع غفیر ہجوم، چھینا چھپٹی، چھینا جھپٹی، چھینا جھپٹی، زبردستی چھیننا، دھکم پیل، دھکے دینا، بے ہنگم، غیر موزوں، اجتماعی زیاں، اجتماعی نقصان۔ بیٹا سبق کی طرف آتے ہیں، تو سبق ہے ہمارا مثبت سوچ۔ ٹھیک ہے، یعنی اپنی سوچ کو اگر ہم مثبت رکھیں گے، پازیٹیو رکھیں گے، تو زندگی میں ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ اگر ہماری سوچ اچھی نہیں ہوگی تو اس کے اثرات ہماری زندگی پر پڑیں گے، تو وہ ہمارے لیے بہت مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں یاسر، یہ ایک کہانی میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ مثبت سوچ کیسی ہونی چاہیے۔ یاسر جو ہے وہ ایک لڑکا ہے۔ ٹھیک ہے، یاسر اسکول جانے کے لیے بس اسٹاپ پر کھڑا ہے۔ کہ یاسر کیا کر رہا ہے؟ کدھر جانے کے لیے؟ اسکول جانے کے لیے۔ کہاں کھڑا ہے؟ بس اسٹاپ پر کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے، یاسر اسکول جانے کے لیے بس اسٹاپ پر کھڑا تھا۔ بس اسٹاپ پر بہت بھیڑ تھی، بہت بھیڑ تھی، بہت رش تھی۔ یعنی بس اسٹاپ پر بہت سے اور بھی لوگ کھڑے تھے جس کی وجہ سے بہت رش تھی۔ اور وہ سوچ رہا تھا، کیا سوچ رہا تھا؟ کہ آج پھر اسکول سے دیر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے 2 بسیں آئیں مگر وہ کھچا کھچ بھری ہوئی تھیں۔ یاسر نے چڑھنے کی کوشش کی تھی لیکن لوگوں کی دھکم پیل کی وجہ سے نہ چڑھ سکا۔ کھچا کھچ کہتے ہیں بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے، بھری ہوئی تھی یعنی بہت زیادہ لوگ اس میں تھے کہ کسی اور کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تو یاسر نے چڑھنے کی کوشش کی کہ کسی طرح لٹک کے چڑھ جاؤں، مگر لوگوں کے دھکوں کی وجہ سے، دھکم پیل، دھکے دینے کی وجہ سے وہ نہ چڑھ سکا۔ تو یاسر جو ہے وہ اسکول جانے کے لیے لیٹ ہو رہا تھا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے بس اسٹاپ پر وہ کھڑا ہوا، مگر 2 بسیں آئیں جن کی وجہ سے اس بسوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ رش تھا، جس کی وجہ سے وہ مزید لیٹ ہو رہا تھا۔ اس نے بڑی کوشش کی مگر دھکوں کی وجہ سے وہ نہ چڑھ سکا۔ کوئی نظم و ضبط نہیں تھا، کوئی قانون نہیں تھا، ہر کوئی جو کوئی آتا وہ اسی طرح ایک دوسرے کو دھکا دے کے اس میں سوار ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، آخر بہت دیر کے بعد دور سے ایک بس آتی دکھائی دی۔ یاسر تیار ہو رہا تھا کہ اس بار ضرور گھس جاؤں گا۔ اب ظاہر ہے ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ سارے لوگ بس میں اسی طرح گھستے ہیں اور اسی طرح چڑھتے ہیں، تو یاسر نے سوچا میں بھی اب جو ہے اسی طرح اس بس میں گھس جاؤں گا، یعنی اندر داخل ہو جاؤں گا۔ بس جیسے ہی آ کر رکی، ایک جمع غفیر اس پر ٹوٹ پڑا۔ جمع غفیر کہتے ہیں ہجوم کو۔ جمع غفیر کسے کہتے ہیں؟ ہجوم کو۔ اس پر کیا ہوا؟ ٹوٹ پڑا۔ کیا ہوا؟ ٹوٹ پڑا، یعنی جمع غفیر جو ہے ایک دم سے اس بس کی طرف لپکا۔
ٹھیک ہے، ہر شخص بس میں گھسنے کی فکر میں تھا، یعنی اس کے اندر جانے کی فکر میں لگا ہوا تھا. کسی کو بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں تھا، کوئی یہ نہیں سوچ رہا تھا یہ بوڑھا ہے، یہ بزرگ ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹے ہے. ہر کوئی ایک دوسرے کو دھکے دے کر خود کو بس میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا. ہر کوئی دوسرے کو دھکیل کر خود بس میں گھسنے کے چکر میں تھا، یعنی فکر میں تھا. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا، یاسر نے جو ہے تو کس کو دیکھا، جب دور سے بس کو آتے دیکھا تو اس نے کیا سوچا کہ اس نے سوچا کہ ابھی میں بھی کسی طرح اس میں گھس جاؤں. ٹھیک ہے، یاسر بھی ایک بھاری بستے کا وزن لیے بوجھ کا مطلب ہے وزن لیے کسی نہ کسی طرح دروازے کے ساتھ لٹک گیا، یعنی کھڑا ہو گیا اور بس چل پڑی. یاسر سوچ رہا تھا کہ کتنا اچھا ہو اگر بس سٹاپ پر قطار بنا لی جائے. قطار کہتے ہیں لائن کو، اور ہر شخص اپنی باری پر بس میں سوار ہو. اس طرح کسی کو کوفت نہ ہوگی. کوفت مشکل بھی ہوتی ہے اور الجھن بھی. کسی کا وقت ضائع نہیں ہوگا، دھکے نہیں لگیں گے اور بعد میں آنے والے پہلے بس میں سوار نہ ہوں گے. لیکن یہ تو صرف یاسر کی سوچ تھی، اس پر عمل کون کرتا. ٹھیک ہے، یعنی یہ تو صرف یاسر کی سوچ تھی، اس پر عمل کرنا تو آسان نہیں تھا. کیونکہ یہاں پہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیاں جو ہیں جب چل رہی ہوتی ہیں تو ایک گاڑی دوسری گاڑی سے آگے ہونے کے چکر میں جو ہے یا اس کو راستہ نہ دینے کے چکر میں کتنے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور بہت سے جو ہے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح بس میں اوپر نیچے چڑھنے سے اور اس طرح کرنے سے کتنے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوتے ہیں. تو یہ سب کس کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ سب جو ہے تو انسان کی جلد بازی کی وجہ سے اور اس کی منفی سوچ کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یاسر کیا سوچ رہا تھا، یاسر یہ سوچ رہا تھا کہ قطار بنا لی جائے اور ہر شخص اپنی باری پر بس میں سوار ہو، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا. ٹھیک ہے، بس میں گنجائش سے زیادہ مسافر بھرے ہوئے تھے. بس میں کیا تھا، گنجائش سے زیادہ، یعنی جگہ کم تھی اور مسافر زیادہ تھے. ڈرائیور کے ارد گرد بھی بہت سے لوگ کھڑے تھے، یعنی ڈرائیور اس سے بہت زیادہ جو ہے اس کا دھیان ادھر ادھر بٹ رہا تھا، جس کی وجہ سے لوگ وہاں پہ کھڑے تھے. اور یہ کس کا شکار ہو رہے تھے، اس طرح جو ہے تو ڈرائیور کو اس طرح پریشان کرنے سے حادثات بھی ہو سکتے ہیں. اسے بس چلانے میں دقت ہو رہی تھی. دقت کسے کہتے ہیں، مشکل کو. دقت کسے کہتے ہیں، مشکل کو. بس تقریباً رینگتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی. رینگتی ہوئی یعنی آہستہ آہستہ آگے چل رہی تھی. بہت دیر کے بعد بس نے اسے مطلوبہ سٹاپ پر پہنچا دیا. مطلوبہ یعنی جس سٹاپ پر وہ پہنچنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، سڑک کی دوسری جانب یاسر کا سکول تھا. سڑک کی دوسری جانب کیا تھا، یاسر کا سکول تھا. وہ سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن سڑک پار نہیں ہو رہی تھی. کیوں نہیں ہو رہی تھی، لیکن ٹریفک کا سیلاب دیکھ کر رک جاتا تھا. ٹریفک کا سیلاب یعنی گاڑیوں کا رش. اگرچہ اس جگہ زیبرا کراسنگ بنی ہوئی تھی. زیبرا کراسنگ کسے کہتے ہیں بیٹا، تو زیبرا کراسنگ جو ہے یہ دیکھیں روڈ میں اس طرح کے نشان لگائے جاتے ہیں جس سے پیدل چلنے والوں کے لیے آسانی ہو اور تاکہ وہ حادثات سے بچ سکیں. ٹھیک ہے، تو اس کو زیبرا کراسنگ کہتے ہیں. سڑک کے کنارے بورڈ لگا تھا، آگے سکول ہے، آہستہ چلیے. حالانکہ بورڈ بھی لگا ہوا تھا کہ آگے سکول ہے، آہستہ چلیے، لیکن اسے کون دیکھتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی اتنی زیادہ رش تھی اور زیبرا کراسنگ بھی بنی ہوئی تھی مگر، اور سڑک کے کنارے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آگے سکول ہے، آہستہ چلیے، مگر کوئی گاڑی جو ہے کسی قانون کو فالو نہیں کر رہی تھی. کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا. کسی کو پیدل چلنے والوں کا خیال تک نہ تھا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب اس ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں یہ رواج بن گیا ہے کہ کسی کو کسی دوسرے کا خیال نہیں رہتا، نہ گاڑی والوں کو پیدل چلنے والوں کا، نہ پیدل چلنے والوں کو گاڑی والوں کا. اور اسی طرح کسی بھی جگہ پہ دیکھا جائے تو ہر کوئی جو ہے تو وہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے جو ہے غلط راستے پر چلتا ہے. ٹھیک ہے، دیر ہو چکی تھی. اچھا نہیں، کسی کو پیدل چلنے والوں کا خیال تک نہ تھا. موقع ملتے ہی یاسر نے تیزی سے دوڑ کر سڑک پار کی. ٹھیک ہے، حالانکہ زیبرا کراسنگ وہاں پہ موجود تھی مگر کوئی بھی اس بات کا خیال نہیں رکھ رہا تھا. تو یاسر نے کیا کیا، اس نے تیزی سے دوڑ کر کیا کیا، سڑک پار کی. اور تیزی سے دوڑنے کی وجہ سے اس کا سانس پھولنے لگا. ٹھیک ہے، اور ہامتا ہوا سکول میں داخل ہوا، یعنی جلد سانس لیتا ہوا سکول میں داخل ہوا. وہ کیوں اتنے جلدی میں تھا، وہ اس لیے جلدی میں تھا کہ اسے دیر ہو گئی تھی، دیر ہو چکی تھی. وہ سیدھا اپنی جماعت کی طرف دوڑا مگر اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ چاروں شانے چت زمین پر گر پڑا. ویسے تو چاروں شانے چت جو ہے یہ محاورے میں استعمال ہوتے مگر حقیقی معنی میں دیکھا جائے تو پشت کے بل جو ہے وہ زمین پر گر پڑا. جسم کو سہلاتے ہوئے اٹھا، سہلاتے ہوئے، آہستہ آہستہ رگڑتے ہوئے. اس نے فرش پر کیلے کا چھلکا دیکھا
कुछ फासले पर कूड़ादान रखा था जिस पर लिखा था मुझे इस्तेमाल कीजिए। अब देखें, केले का कोई किसी ने केला खा के छिलका ज़मीन पर फेंका हुआ था, कूड़ादान पास मौजूद था और उस पर बाकायदा लिखा हुआ था मुझे इस्तेमाल कीजिए, मगर कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। हर किसी को अपनी अपनी थी, मगर किसी को क्या पड़ी थी कि इस जुमले पर गौर करता। किस जुमले पर गौर करता? कि मुझे इस्तेमाल कीजिए। जमात में दाखिल हुआ तो मास्टर साहब ने देर से आने पर डांटा। किसको मास्टर साहब ने देर से आने पर डांटा? यासिर को। वो शर्मसार होकर अपनी जगह पर बैठ के और काम में मसरूफ़ हो गया। शर्मसार होकर यानी शर्म महसूस करने लगा। तो अब देखें, पहले तो बस के इंतज़ार में और इतने लोगों के हजूम में और बस में इतनी ज़्यादा जो है रश की वजह से वो पहले ही लेट हो चुका था, और लोगों की इस तरह जो है तो जहालत की वजह से एक दूसरे को धक्का देना और एक दूसरे से पहले आगे बढ़ने की ख्वाहिश ने जो है तो बहुत से मसाइल पैदा कर दिए थे। जब वो सड़क पर पहुंचा तो वहाँ पर भी उसे सड़क क्रॉस करते हुए भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है जो पैदल चलने वालों के लिए बनाई गई थी, उसको भी जो है तो उससे भी वो आसानी से सड़क पार नहीं कर सकता था। किसी तरह उसने सड़क पार की और जैसे ही वो स्कूल में दाखिल हुआ केले के छिलके से फिसला। कूड़ादान होने के बावजूद जो है तो केले का छिलका ज़मीन पर पड़ा था, कोई नज़्म ज़ब्त नहीं था। इस वजह से वो क्लास में लेट हो गया और उस्ताद ने उसे डांटा, जिससे उसे शर्म महसूस होने लगी। तो बेटा आते हैं अपने अहम नुकात की तरफ। तो अब हम सबक पढ़ रहे थे मुस्बत सोच, ठीक है। तो मुस्बत सोच में देखें कि यासिर जो था वो स्कूल की तरफ जा रहा था, बस स्टॉप की तरफ जा रहा था। उसे बहुत स्कूल से वो देर हो रही थी। वो बस स्टॉप पर खड़ा था, मगर बस स्टॉप पर रश ज़्यादा होने की वजह से दो बसें जो हैं उससे पहले चली गई थी, क्योंकि दो बसों में इतनी ज़्यादा रश थी कि कोई दरवाजे तक नहीं लटक रहा था, कोई बाज़ाब्ता कोई उसूल नहीं था, कोई कानून नहीं था। जिसको जहाँ पे मौका मिलता वहीं पे वो लटक जाता। तो यासिर की सोच ये थी कि कितना अच्छा होता अगर बस स्टॉप पर कतार बना ली जाए तो एक दूसरे को धक्के भी न लगें और एक अच्छा नज़्म ज़ब्त भी कायम हो सके, ठीक है। तो ड्राइवर के इर्द गिर्द लोग बस में इस ऐसे मौजूद थे और ड्राइवर के इर्द गिर्द भी खड़े थे कि ड्राइवर को बस चलाने में बहुत मुश्किल हो रही थी और बस भी ऐसे आहिस्ता 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 चल रही थी। और जैसे ही यासिर का जो है तो स्टॉप आया तो उसने फ़ौरन जो वहाँ से उतरा तो उसने क्या किया कि उसने रोड क्रॉस करने की कोशिश की, मगर क्रॉस ना कर सका। हालांकि वहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो पैदल चलने वालों के लिए बनाई जाती है वो मौजूद थी, मगर उसके बावजूद जो है वो रोड ना क्रॉस कर सका, क्योंकि गाड़ियों का रश बहुत ज़्यादा था और गाड़ियों को पैदल चलने वालों से ज़्यादा जल्दी थी कि हम पहले पहुँच जाएं, ठीक है। किसी को किसी का एहसास नहीं था। कूड़ादान का इस्तेमाल इसी तरह, जैसे वो स्कूल में दाखिल हुआ किसी तरह और हामता हुआ वो जब स्कूल में दाखिल हुआ तो केले के छिलके से वो फिसला और वो उसके पुश जो है वो ज़मीन पर लगी, तो उससे वो काफ़ी जो है उसको तकलीफ़ भी हुई। मगर उसने जब ये सोचा कि ये केले का छिलका सामने कूड़ादान में डाल दिया जाता तो मेरे साथ ऐसा ना होता। हालांकि कूड़ादान के ऊपर लिखा होता है मुझे इस्तेमाल कीजिए, जैसे आप लोग भी जगह जगह जाते हैं वहाँ पे कूड़ादान लगाए जाते हैं। कहीं आप सैर के लिए जाते हैं पार्कों में या स्कूल में या क्लास में या अपने घर में, तो आप लोग कोशिश किया करें कि जो चीज़ खाएं उसको आप कहाँ पे फेंकें? डस्टबिन में फेंकें, ठीक है। यानी आप कूड़ादान में उसे फेंकें ताकि जो पैदल चलने वाले हैं उनको उससे नुकसान ना हो, ठीक है। तो इन सारी मुश्किलात की वजह से यासिर लेट हुआ तो उसको क्या नुकसान हुआ कि उससे मास्टर साहब से डांट खानी पड़ी और उसने बहुत ज़्यादा इस बात पर शर्म महसूस की। तो जब हमारी सोच मुस्बत होगी, हम अच्छा सोचेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए आसानियाँ पैदा होंगी। यासिर भी अच्छा सोच रहा था और अच्छा सोचते सोचते उसको ये ख्याल आ रहा था कि हम लोग अपने इर्द गिर्द के माहौल से क्यों नहीं सीख रहे, बल्कि हम लोग मज़ीद जो हैं तो गलतियों का शिकार हो रहे हैं। तो बेटा आपका सबक जो है वो ये कि आपने ये घर का काम जो है आपने लिखना है। जी बेटा, तो होमवर्क की तरफ, घर के काम की तरफ आते हैं। तो ये देखें आपका सबक नंबर 12 मुस्बत सोच। इसमें अल्फाज मानिए, अल्फाज मुहावरात और मानिए, जुमले आपने ख़ुद बनाने हैं, ठीक है। इसी तरह मार्जिन लाइंस लगानी है, इसी तरह हेडिंग देनी है और इसी पैटर्न से आपने करना है, ठीक है। और आगे जो है तो आपका जो आज आपने सबक पढ़ा ये क्या था? रुदाद नवीसी, ठीक है। एक रुदाद बताई जा रही थी, ठीक है। तो रुदाद किसे कहते हैं? रुदाद से मुराद किसी तकरीब, जलसे, मेले या हादसे का आंखों देखा हाल होता है, ठीक है। तो ये आपने सारा अपनी नीट कापी पे लिखना है और आपका अगस्त के महीने का ऑनलाइन जितना भी आपको काम करवाया गया है, ठीक है, वो आप अपनी नीट कापी पे करेंगे। 31 अगस्त को वो काम आप स्कूल में अपनी नीट कापी सबमिट करवाएंगे और 5 सितंबर को आपका रिज़ल्ट अनाउंस होगा, रिज़ल्ट दिया जाएगा,
ٹھیک ہے، اوکے بیٹا، اپنا خیال رکھنا ہے، اللہ حافظ۔ کام بہت نیٹ اور کلین کرنے اور مقررہ وقت میں تصویر بنا کر آن لائن بھی بھیجنا ہے۔